السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاسٹ کلاس جو ہم لوگوں کی تفسیر کی تھی اس میں 2 رکوع غلطی سے پڑھ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس قرآن شریف سے ترجمہ کر رہا تھا جو میرے اس ٹیب میں ہے، تو اس میں وہ رکوع نمبر نہیں پڑھوا تھا، رکوع نمبر 4۔ تو جب رکوع نمبر نہیں پڑھوا تھا تو میں سمجھا کہ آگے تک ہوگا، تو اس لیے 2 رکوع ہو گئے تھے لاسٹ کلاس میں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر۔ رکوع نمبر 5 تک تو ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجئے اور مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھیے۔ یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ جو مکہ ہے نا، یہ بالکل ویران ریگستانی علاقہ تھا، پہاڑی پہاڑ، ریت ہی ریت، دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ انسانوں کے رہنے کے لیے یہ بڑی خطرناک جگہ تھی کیونکہ کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تو بہت پہلے سے ہے، اس کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اس کے ذریعے جانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، کیونکہ یہ امن والی جگہ نہیں تھی۔ اور یہ دعا مانگی کہ میری اولاد کو بت پرستی اور شرک سے بچا دیجئے۔ اس رکوع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ ابراہیم پڑ گیا ہے۔ دیکھیے، آج آپ دیکھیے کہ مکہ جو ہے نا سب سے امن والی جگہ، حرم شریف، یعنی اگر کوئی اپنے قاتل کو بھی دیکھ لے، اپنے مان لیجیے کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا، تب بھی وہ نظریں نیچی کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، نظر انداز کر دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سب دیکھیں آپ، کتنا اچھا ماحول رہتا ہے، سب ایک دوسرے کو کھلا رہے پلا رہے ہوتے ہیں، نظر انداز، سوری، جس کے چوٹ لگی ہوتی ہے مسکرا کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اور دوسری دعا کی کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد کو، میرے بچوں کو بت پرستی اور شرک سے بچا لیجیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی اور شرک سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے۔ دیکھیے، یہ دعا ہم یاد کر کے ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یعنی جس شہر میں بھی ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، اس ملک کو امن والا بنا دیجیے، اس دعا کو ہم مانگ سکتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت، قال، جب کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے پروردگار، اجعل، بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنہ، امن والا، واجنبنی، اور بچائیے، مجھے بچائیے، ومنی، اور میری اولاد کو، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں اصنام، بتوں کی، یعنی بت پرستی اور شرک سے ہمیں بچا دیجئے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو میری پیروی کرے وہی میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری بات نہیں مانی تو یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، انہن، یعنی ان بتوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے میں، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو، فمن، تو جو شخص تبعنی، میری بات مانے، فإنہ، تو وہ منی، میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری بات نہ مانے، فإنک، تو بے شک آپ، غفور، مغفرت کرنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ میرے پروردگار،
میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو آپ کے قابل احترام گھر کے پاس ایک ناقابل کاشت وادی میں آباد کر دیا ہے۔ اللہ کا گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، لہٰذا آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عنایت کیجئے تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اپنی اولاد کو یہاں آباد کر دیا نماز پڑھنے کے لیے، اب تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور کھانے کے لیے پھل عنایت کیجیے۔ دنیا کا پھل، ہر شہر کا، ہر ملک کا پھل آپ کو وہاں مل جائے گا مکے کے اندر۔ 20-25 طرح کی تو روٹیاں ملتی ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ایک شہر مکے میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی بے شک اسکنتو، میں نے آباد کر دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن، ایسی جگہ میں، ایسی وادی میں، غیری ذی زرع، جو ناقابل کاشت ہے، یعنی کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی مکے میں، عندہ بیتکل، آپ کے گھر کے پاس، محرم، قابل احترام، یعنی آپ کے قابل احترام گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، کیوں میں نے یہ ان کو آباد کیا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل، اور تو بنا دے، پھیر دے، افئدتم، دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی الیہم، کہ یہ سب کے سب لوگ ادھر آئیں، ورزقہم، اور تو ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، تاکہ یہ لوگ یشکرون، شکر ادا کریں، یعنی نعمتیں ملیں تو یہ شکر بھی ادا کریں، ناشکرے نہ بنیں۔ آج ہمیں آپ دیکھیے کہ اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار، ہم چاہیں چھپائیں یا ظاہر کر دیں، آپ سب جانتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو عربی میں یاد کر لیں اور جب دعا مانگیں تو اللہ کی اس طرح سے تعریف بیان کر سکتے ہیں آپ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ، تعلمو، جانتے ہیں، ما نخفی، ان چیزوں کو بھی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جن کو ہم نہیں چھپاتے ہیں، جن کو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، اور نہیں چھپی رہ سکتی، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، ان کوئی بھی چیز، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل سے لوگوں کو، اچھا جی اوپر چلا، میں نیچے والی آیت پر آ گیا۔ ساری تعریف اسی خدا کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق سے نوازا۔ بے شک میرے پروردگار، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے پروردگار دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، حالانکہ ٹوٹل جو بچے ہیں تقریباً 8 نقل کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ بڑھاپے میں ہوئے دوسری بیوی سے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں، للہ، اس اللہ کے لیے، الذی وہب، جنہوں نے مجھے دی، جنہوں نے مجھے عطا فرمایا، جس نے مجھے عطا فرمایا، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کے آئے تھے نا کہ آپ کو اولاد ہوگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ خوشی میں اور تعجب میں ہنس پڑیں کہ اب اولاد ہوگی، جب بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو دنیا کے اندر یہ دعوے کرتے ہیں کہ کوکھ باندھ دی گئی ہے، وہ نالائق ہیں، خبیث ہیں، نالائق۔ کیا بولوں میں، بس جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوکھ باندھ دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، ورنہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی ساری چیزیں نارمل ہیں۔ ڈاکٹر ان باباؤں سے جو تعویذ گنڈے کے نام پر، کوکھ باندھنے کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، ڈاکٹر بہت اچھا ہے جو آپ کو ٹھیک بات بتاتا ہے کہ بھائی ساری چیزیں اوکے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ پرابلم ہے، کیا کریں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ وہ اللہ ہی ہے سب کچھ ٹھیک کرنے والا۔ دیکھیے
اِنَّ ربی، کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اِنَّ ربی، بے شک میرا پروردگار، لَسَمِيعُ الدُّعَاء، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور بھی کام بنا دے گا، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی مراد پوری کر دیں گے، وہ بھی مراد پوری کر دیں گے، یہ کوک کھول دیں گے، یہ رشتوں پر لگی ہوئی بندش ہٹا دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب فقیر ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز قائم کرنے والا رکھیے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار اور ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ یہ دعائیں عربی میں ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیے۔ رب اجعلنی، اے ربی، اے میرے پروردگار، اجعلنی بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا، مجھ کو بھی، یعنی اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پتہ ہی چلا ہم کتنے بڑے اللہ والے ہو جائیں، کتنے بڑے 5 وقت نمازی ہو جائیں، دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا، اور ہے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، اور تو قبول فرما لے دعا، ہماری دعاؤں کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار جس روز حساب کتاب قائم ہو اس دن مجھ سے، میرے والدین سے اور تمام ایمان والوں سے درگزر فرما دیجئے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اپنے لیے بھی ہو گئی، والدین کے لیے بھی ہو گئی، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہو گئی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی، میری مغفرت فرما دیجئے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی، یوم، اس دن، یقوم الحساب، یقوم قائم ہوگا حساب و کتاب۔ تو یہ آج کے رکوع میں بہت ساری عربی کی دعائیں ہو گئیں۔ آپ دیکھیں ربنا ربنا جہاں آئے گا نا وہ سب دعائیں ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، آپ یاد کر لیجئے۔ اور عربی میں سب سے بہترین جو دعائیں نا وہ یہی ہیں، قرآن کی دعائیں، قرآنی دعائیں۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور پابندی سے تفسیر دیکھنے کی عادت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔